بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج مقامات حریری کا سبق نمبر 116 ہیں۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے وَأَذَاقَ الْوَالِيَ عَذَابَ الْحَرِيقِ سے لے کر وَاللَّبِيبُ الْأَرِيبُ يَبْغِي ذَيْنِ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وَأَذَاقَ الْوَالِيَ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور اس نے والی کو چکھایا جلا دینے والا عذاب۔ وَسَلَّمَ إِلَى سَاعَةِ الْفِرَاقِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ سَاعَةَ الْفِرَاقِ، اور اس نے جدائی کے وقت میرے حوالے کیا رقعتاً ایک خط محکمۃ الالصاق، جو کہ مضبوط چپکایا ہوا تھا، بند کیا ہوا تھا۔ سلم یسلم تسلیما، کسی چیز کو حوالے کرنا، دے دینا۔ رقعہ یہ خط کو کہتے ہیں۔ محکمۃ الالصاق یعنی مضبوطی سے چپکایا ہوا، بند کیا ہوا، کہ اس کو آسانی سے کھولا نہ جاتا ہو، یا بالفاظ دیگر یعنی اس پر مہر لگی ہوئی تھی، سیل شدہ تھا۔ وقال، اور اس نے کہا یعنی شیخ نے کہا ادفعها الی الوالی، یہ رقعہ جو ہیں یہ والی کو دے دینا۔ اذا سلب القرار، جب سکون و قرار چن جائے، یعنی جب وہ ہم کو نہ پا کر بے چین و بے قرار ہو جائے۔ اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جب رات کا سکون ختم ہو جائے اور دن چڑھ جائے، یعنی صبح طلوع ہو تو صبح کے وقت یہ قاضی کے ہاتھ میں تما دینا۔ وَتَحَقَّقَ مِنَّا الْفِرَارُ، اور ہمارا بھاگنا متحقق ہو جائے، ثابت ہو جائے۔ فَفَضَضْتُهَا فِعْلَ الْمُتَمَلِّسِ، چنانچہ میں نے اس رقعے کو کھولا، متملس رہائی پانے والے، نکلنے والے کے فعل کی طرح۔ من مثل صحیفۃ المتلمس، متلمس کے خط کی طرح سے۔ یہ متملس چھٹکارا پانے والے کو کہا جاتا ہے۔ تملس یتملس تملسا، رہائی پانے والا، نکلنے والا، باب تفاعل سے اسم فاعل ہے۔ ملس یملس ملوستا، ملاستا ملائم اور چکنا ہونا۔ اور ملس یملس ملسن جڑ سے اکیڑ کر نکالنا۔ یہاں اس سے رہائی پانے والا مراد ہے۔ فضضتها، یہ فض یفض فضن سے ہم، مہر توڑنا، سیل توڑنا، کھول دینا۔ اور جو متلمس ہیں یہ ایک مشہور شاعر تھے زمانہ جاہلیت کے، جس کا نام جریر ابن عبد المسیح ہیں، لیکن مشہور یہ متلمس سے ہیں۔ ان کا قصہ یہ تھا کہ متلمس اور ایک اس کا ساتھی جس کا نام طرفہ بتایا جاتا ہے، وہ حیرہ کے بادشاہ ابو منذر عمر ابن ہند کے خاص لوگوں میں سے تھے۔ ایک مرتبہ کسی بات پر ناراض ہو کر انہوں نے اس بادشاہ کی ہجو کی، تو بادشاہ نے خود ان کو سزا دینا مناسب نہ سمجھا، اور ان کو
عامل بحرین کی طرف بھیجا اور ایک خط ان کو حوالے کیا اور کہا کہ اس کو کھولنا نہیں ہے، آپ نے یہ حاکم بحرین کو جو ہے وہ دے دینا ہے، اور وہاں سے تمہیں تحائف اور انعامات ملیں گے۔ تو یہ جو شاعر تھا اس نے اس خط کو کھولا، تو جب اس نے دیکھا تو اس میں ان کے قتل کا حکم تھا۔ پھر اس نے اس خط کو پڑھا، متلمس نے دریا برد کیا اور وہاں سے شام کا رخ کیا، جبکہ اس کا ساتھی اسی نیک شگونی میں مبتلا رہا، خوش فہمی کا شکار رہا، اور اس کو یقین نہیں آیا، بلکہ وہ بدستور سمجھتا رہا کہ اس کو تو شاہ بحرین انعامات سے نوازے گا، اس لیے اس نے وہ خط وہاں تک پہنچا دیا۔ تو جب وہ خط کھولا گیا تو اس میں اس کے قتل کا حکم تھا۔ تو یہ اس متلمس کے فعل کی طرف اور ان کے خط کی طرف اشارہ ہے کہ میں نے بھی اس رقعے کو کھول دیا کہ اس میں لکھا کیا گیا ہے۔ فَإِذَا فِيهَا مَكْتُوبُ، پس جب میں نے دیکھا تو اس میں لکھا گیا تھا، قُلْ لِوَادٍ غَادَرْتُهُ بَعْدَ بَيْنِ، کہہ دیجئے اس حاکم کو جب میں اس کو چھوڑ بیٹھوں، یعنی میرے دور جانے کے بعد، صادماً نادماً، یہ غادرتو کے لیے مفعول ہیں، جب میں اس کو چھوڑوں، صادماً غضبناک، نادماً پشیمان، یعض الیدین، اس حال میں کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹ رہا ہو۔ سلب الشیخ مالہ وفتاہ، کہ بوڑھے نے چھین لیا اس کے مال کو اور اس کے جوان بیٹے نے لبہ، اس کی عقل کو، فاصطلع، پس وہ جل گیا، لظا حسرتین، دو حسرتوں کی آگ میں۔ صادم، یہ صدم یصدم صدمن سے ہے، غیظ و غضب کی وجہ سے پشیمان ہونا، اور لظا جو ہے یہ آگ کی بھڑک کو کہتے ہیں، لظی یلظا لظن، آگ بھڑکنا، مشتعل ہونا، جیسے سورہ معارج میں ہے کلا انہا لظا۔ اور حسرت افسوس کو کہتے ہیں۔ جاد بالعین حین اعمی ہواہ، یعنی اس والی نے سونے کی سخاوت کی، حین اعمی ہواہ، جب اس کے عشق و محبت نے اس کو اندھا کر دیا، یعنی اس کی آنکھ کو نابینا بنا دیا۔ فانثنى بلا عینین، پس وہ رہا بغیر دو آنکھوں کے، یعنی اندھا بنا، دونوں آنکھوں سے محروم ہوا۔ ایک عین تو ذہب کی طرف اشارہ ہے، یعنی سونا، اور دوسرا عین آنکھ، تو پس وہ بغیر دو آنکھوں کے رہ گیا، یعنی اندھا بنا۔ خفض الحزن یا معنی فما یجدی طلاب الآثار من بعد عین، پس اے تکے ہوئے آدمی اپنے غم کو کم کر، خفض کم کر، الحزن غم کو، اے تکے ہوئے آدمی، فما یجدی طلاب الآثار، کیونکہ من بعد عین، یعنی اصل چیز کے ہاتھ سے نکل جانے کے بعد آثار اور نقش قدم کو تلاش کرنا، فما یجدی، یہ کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ وَلَئِن جَلَّ مَا عَرَاكَ كَمَا جَلَّ لَدَى الْمُسْلِمِينَ رُزْءُ الْحُسَيْنِ، اور اگر یہ جو مصیبت آپ کو لاحق ہوئی ہیں یہ اس طرح بڑی ہیں جس طرح کہ مسلمانوں کے ہاں حسین کا جو صدمہ تھا،
حادثہ تھا وہ ایک بہت بڑا تھا. اگر یہ بھی اسی طرح ہے فقد اعتزت منہ فہما و حزما، تو تحقیق آپ نے تو حاصل کیا ہے اس کے عوض میں فہم و دانش. یعنی ٹھیک ہے یہ تو ایک بہت بڑا صدمہ آپ کو لاحق ہوا، لیکن یہ ایک جہت ہے. اگر دوسری جہت سے آپ دیکھ لیں تو آپ کو تو اس سے بہت بڑے نفع کی چیز بھی ملی ہے، یعنی فہم و فراست اور دانش آپ نے بھی اس سے حاصل کی ہے. تو لہٰذا اس کے مقابلے میں یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. واللبیب العریب یبغی ذین، اور عقل مند دانا آدمی یہی دونوں چیزیں چاہتا ہے. اس کو تو انہی چیزوں سے غرض ہوتی ہیں اور یہی دو چیزیں اس کا مطمع نظر ہوا کرتا ہے. تو اس لیے یہ مصیبت جو ہے وہ خواہ کتنی بڑی ہو لیکن اس کے مقابلے میں آپ کو فائدہ بھی پہنچا ہے، اس لیے اس کو آپ ابھی یعنی کم تر ہی سمجھے اور عقل مندی اور دانائی کے مقابلے میں ہلکی سمجھے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات آج کے سبق میں مذکور عبارت کا ترجمہ، اس کی تشریح اور الفاظ کی لغوی صرفی تحقیق اچھی طرح بغور ذہن نشین کریں گے. والسلام.